بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی کلاس نمبر 13 ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم نے جو دوسرا حصہ شروع کیا تھا فقی قواعد کا تطبیقی جائزہ، اور اس میں ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر جو ہے 2 قواعد کی تفصیلات پڑھی تھی، اور گزشتہ جو 2 نشستیں تھی، نشست نمبر 11 اور 12، اس میں دوسرا قاعدہ مکمل کیا تھا. تو آج کی نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 3 سے جو ہے اس کو شروع کریں گے. تیسرا جو قاعدہ ہے، تیسرا وہ ہے الیقین لا یزول بالشک. قاعدے کا ترجمہ تو آسان ہے کہ شک کی وجہ سے یقین کبھی زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. اب جس طرح ہم نے پہلے 2 قواعد کے اہم عنوانات پر ان قاعدوں کا جائزہ پیش کیا تھا، اس قاعدے کو بھی مختلف عنوانات کے تحت اس قاعدے کا بھی مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پہلا عنوان ہے دیگر تعبیرات. یعنی یہ جو قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک کا، یہ قاعدہ دیگر کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے. تو وہ الفاظ کون سے ہیں؟ ان الفاظ میں سے 3 مشہور الفاظ کو یہاں لیا گیا ہے. اصل قاعدہ تو یہی ہے الیقین لا یزول بالشک، سب سے زیادہ مشہور یہی ہے، لیکن یہ قاعدہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ انما ثبت بالیقین لا یزول بالشک، معنی وہی ہے. الثابت بالیقین لا ينتقض الا بیقین مثل، کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے وہ اسی جیسی یقین سے ہی ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتی ہے، یقین کے علاوہ شک وغیرہ سے ختم نہیں ہو سکتی وہ چیز. اور اس طرح لا يرفع یقین بشک، کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے رفع اور ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اس کی جو ہے تعبیرات ہے. اس قاعدے کی جو مختلف طور کتابوں میں اس قسم کی تعبیرات کا بھی تذکرہ ملتا ہے. دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت. یعنی اس قاعدے کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کی وضاحت کی جائے تو 2 الفاظ اس میں بڑے اہم ہیں. ایک پہلا لفظ ہے الیقین اور دوسرا لفظ ہے الشک. ان دونوں کے بارے میں مختصر سی وضاحت جو ہے ضروری ہے. جہاں تک یقین کی بات ہے تو یقین کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے ایک جگہ قرار پکڑنا، رک جانا. جیسے کہتا ہے یقین الماء فی الحوض، کہ پانی حوض میں ٹھہر گیا. اور جب فلاسفہ یا مناطقہ کی بات آتی ہے تو وہ یقین کا معنی یہ لیتے ہیں کہ الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. یعنی یقین اس پختہ اعتقاد کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور نفس الامر کے مطابق ہو، خارج کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، تو اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جس میں پختہ انسان کو یعنی کہ اعتقاد ہو، اسی سے شک جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ہے یقین کی تعریف. لیکن یہاں قاعدے کے اندر یقین سے مراد ایسا علم ہے جس میں شک و تردد نہ ہو، یعنی یہ مراد لیا جا سکتا ہے. اور فقہا کے ہاں بھی یقین اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. جب بھی کوئی بات کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے اور وہاں تردد و شک نہ ہو تو فقہی اصطلاح میں اس کو یقین کہتے ہیں. اسی لیے شیخ محمد مصطفیٰ الزحیلی جو ہے وہ یقین کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ العلم الذي لا تردد معه. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ فلاسفہ کے ہاں جو اعتقاد جازم ہے، فقہ کے اندر وہ اعتقاد جازم مراد نہیں ہے یقین سے مراد، بلکہ یقین کا مطلب ہے بس جہاں تردد اور شک نہ ہو تو بس وہ یقین ہے. اسی لیے 2 وجوہات ایسی معلوم ہوتی ہے ہمیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے یہاں یقین کا معنی کچھ اور ہے، فقہا کے ہاں کچھ اور. یعنی فقہی اصطلاح میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں یقین سے مراد جو ہے یعنی وہ یہ چیز ہے کہ احکام فقہیہ کا دار و مدار جس پر ہو. یعنی عمومی طور پر احکام فقہیہ کا دار و مدار کئی مقامات پر ایسی چیز پر بھی ہوتا ہے کہ جو یقین کے درجے میں ہو لیکن وہ اعتقاد جازم نہیں ہوتا. فلاسفہ والی یقین کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. مثال کے طور پر گواہوں کے ذریعے جو چیز ثابت ہو جائے، شریعت کی نظر میں وہ یقین ہے، لیکن فلاسفہ کے ہاں وہ یقین نہیں ہو سکتا. ممکن ہے اس میں شک ہے، ان کے ہاں اس میں یہ احتمال تو ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو.
تو ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ فقہ میں یقین سے علم غیر متردد ہی مراد لیا جاتا ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ بہت ساری صورتحال یا بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اعتقاد جازم کا حصول ناممکن ہوتا ہے، تو اسی لیے علم غیر متردد ہی یقین کا معنی مراد لیا جاتا ہے فقہ کے اندر۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے شک۔ شک کے لغوی معنی آتے ہیں تردد کے، میں نے متردد ہونا۔ اسی طرح ایک اس کے معنی نیزہ مارنے کی بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا شککت بالرمح، کہ میں نے اسے نیزہ مارا۔ اور اصطلاح کے اندر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ التردد بین النقیضین بلا ترجیح لاحدہما علی الاخر، یعنی اس تردد کو کہتے ہیں جو دو متضاد چیزوں کے درمیان ہو جائے اور اس میں سے دونوں چیزیں بالکل برابر ہو، وقوع اور عدم وقوع میں بالکل برابر ہو، ایک کو دوسرے پر کوئی یعنی کہ ترجیح حاصل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں شک۔ تو بہرحال یہ فقہ کے اندر بھی تقریباً علماء جو ہے یہی مراد لیتے ہیں شک کو، کہ کسی چیز کے وجود اور عدم وجود میں تردد ہو جائے اور دونوں جانبین جو ہے وہ متساوی ہو، ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہ ہو، تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ہاں، اگر دو وقوع اور عدم وقوع دونوں جانبین میں شک ہو جائے اور دونوں جانبین برابر نہ ہو، بلکہ کوئی ایک جانب جو ہے وہ ذرا راجح ہو، تھوڑا سا یقین تو نہ ہو لیکن تھوڑا سا راجح ہو، تو اس کو پھر راجح والے جانب کو پھر ظن کہتے ہیں، اور جو دوسری جانب ہے اس کو پھر وہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے یقین اور شک سے متعلق جو ضروری وضاحت تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے قاعدہ کا مفہوم، اور پھر اس کے بعد چوتھا عنوان ہوگا قاعدہ کے دلائل، کہ بنیادی طور پر اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے۔ مفہوم اس کا ظاہر ہے، جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ جب کوئی بھی بات، یعنی کوئی بات، کوئی معاملہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس معاملے کے زوال میں شک اور تردد پیدا ہو جائے، تو اس شک اور تردد کی وجہ سے وہ سابقہ جو یقین ہے یا یقین کی وجہ سے جو معاملہ ثابت ہو چکا ہے وہ زائل نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ وجہ ظاہر ہے کہ یقین کے مقابلے میں شک جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور یہ بات تو خلاف عقل ہے کہ قوی چیز کو آپ کمزور چیز کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر فقہاء اس قاعدے سے بہت سارے دیگر قاعدے بھی نکالتے ہیں کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ اسی طرح علامہ ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی الاصل انه متى عرف ثبوت الشيء من طریق الاحاطہ والتيقن فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک چیز پورے یقین سے ثابت ہو جائے تو وہ اس وقت تک ثابت رہتی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کا یقین نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ قاعدہ جو ہے یقین لا یزول بالشک، یہ اس کے دلائل کیا ہے؟ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع اور قیاس اور عقل سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ واضح طور پر کئی نصوص موجود ہے جس میں آتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہاں ظن سے مراد عمومی طور پر تفاسیر کی کتابوں میں وہم و خیال اور جو علم کے مقابل میں آ جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال شک کو غیر معتبر قرار دیا گیا، اور سنت کے اندر بھی آتا ہے، ایک مشہور حدیث بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح شك وليبني على ما استيقن، کہ جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے تو شک کو چھوڑ دے اور جس بات کو اسے یقین ہو اس پہ عمل کرے۔ اسی طرح جو ہے وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا یا نہیں تو وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ وہ آواز یا بو نہ سونگ لے، مطلب اس کو یقین نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ یقین کو ختم نہ کریں۔ اجماع بھی ہے، علماء نے لکھا ہے، باقاعدہ علامہ قرافی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہذہ قاعدۃ مجمع علیہا، کہ اس قاعدے پر تقریباً فقہاء کا اجماع ہے۔ قیاس اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھئی اگر کسی بات کو یقین ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف شک واقع ہو جائے تو شک کے بجائے یقین کو پر عمل کیا جائے، اور شک جو ہے وہ کمزور ہے، اور جو ہے کمزور چیز کو کی بنیاد پر آپ قوی اور مضبوط چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ جو ہے اس قاعدے کے دلائل ہے جس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اس کے بعد جو 2-3 عنوانات ہے اس کو انشاءاللہ ان عنوانات کو اگلی نشست کے اندر دیکھتے ہیں۔